السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الدرس الخامس، سبق نمبر 5۔ اسماء الاشارۃ للمؤنث، اسم اشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تعریف: جن لفظوں کے ذریعے کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسم اشارہ برائے مؤنث ہوتے ہیں، اور وہ دو قسم پر ہیں، ایک مؤنث قریب کے لیے اور دوسرا اسم اشارہ مؤنث دور کے لیے۔ قریب کے لیے ہاذہی، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تثنیہ ہاتان آتی ہے اور جمع ہؤلاء آتی ہے۔ ملاحظہ: اس میں اشارہ ہاذہی میں وہی قاعدے استعمال ہوں گے جو اس میں اشارہ ہاذا مذکر کے لیے ہوتے تھے، بالکل وہی۔ جیسے ہاذی امرۃ، یہ ایک عورت ہے۔ ما ہاذہی، یہ کیا ہے۔ من ہاذہی، یہ کون ہے۔ پہلی مثال، عورت کے متعلق سوال کیا گیا، اور ما ہاذہی چیزوں کے متعلق، آبجیکٹ کے متعلق سوال کیا گیا، بے جان اشیاء کے متعلق۔ اور من ہاذہی میں معقولات، عقل والے انسان، فرشتے، جن، تین کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور ان کے اجوبہ اس طرح ہیں، جواب اس طرح ہیں۔ ہاذہی کلثوم، یہ کلثوم ہے۔ ہاذہی غرفۃ، ہاذہی الغرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ ہاذہی الغرفۃ نظیفۃ، اور یہ کمرہ صاف ستھرا ہے۔ مکمل کمپلیٹ جملہ، یہاں مکمل کمپلیٹ جملہ ہے۔ ما ہاذہی میں تھنک کے لیے متعلق اشارہ کیا جا رہا ہے، ما کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اور من عقل والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ مؤنث قریب ہے، اور مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے نامکمل جملہ بھی بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہاذی کلثوم، چونکہ یہ عالم ہے اور نکرے کے قائم مقام ہوتا ہے، بصورت معرفہ بھی استعمال ہوتا ہے اور بصورت نکرہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہ بھی مکمل جملہ ہے۔ اور اگلی مثال آلریڈی، ہاذی الغرفۃ، یہ والا کمرہ ہے، اور ہاذی الغرفۃ نظیفۃ، یہ ہاذی الغرفۃ چونکہ الف لام کے ساتھ آ گیا ہے تو اس لیے یہ موصوف بن گئے ہیں، اور مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے پورا جملہ نہیں بنا۔ اور ہاذی الغرفۃ نظیفۃ، یہ والا جو ہاذی الغرفۃ نظیفۃ، اس میں مکمل جملہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہاذی الغرفۃ، یہ موصوف سے مل کر مبتدا بنیں گے، نظیفۃ خبر بن جائے گی، تو مبتدا خبر کے ساتھ پورا جملہ بن جائے گا۔ اس میں اشارہ کے بعد اگر کسی لفظ پر الف لام داخل ہو تو جملہ کو مکمل کرنے کے لیے جو لفظ لایا جائے گا اس کی الف لام والے لفظ کے ساتھ مذکر یا مؤنث ہونے میں برابری ہونی چاہیے۔ جیسے ھذا البیت جمیل، ھذا، اس کے بعد البیت مفرد ہے، جمیل بھی مفرد ہے، یہ بھی پیش کے ساتھ ہے، یہ بھی پیش کے ساتھ ہے، یہ برابری ضروری ہونی چاہیے۔ ھذہ الغرفۃ جمیلۃ، ھذہ مؤنث ہے، الغرفۃ بھی مؤنث ہے، جمیلۃ بھی مؤنث ہے، اور الغرفۃ تائے تانیث کے ساتھ ہے، جمیلۃ بھی تائے تانیث کے ساتھ ہے، دونوں مؤنث ہیں، ایک برابر کے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہی برابری ہونے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ ھذہ اریقۃ، یہ صوفہ ہے۔ جنت کے لیے علی الارائک ینظرون جگہ جگہ استعمال ہوا، اریقۃ کی جمع ارائک آتی ہے، قرآن میں استعمال ہوا علی الارائک ینظرون، وہ کس پر بیٹھے ہوں گے؟
مسندوں پر یا صوفے پر بیٹھے ہوں گے. حاضی مرواحتن یہ پنکھا ہے. حاضی سبورتن یہ بلیک بورڈ ہے. حاضی زہرتن یہ کلی ہے. حاضی زہرتن یہ کلی ہے. یہ بھی نکرا، یہ بھی نکرا، یہ بھی نکرا. بلکہ تمام مثالوں کو جہاں تک ہم دیتے ہیں سب نکرا استعمال ہوا ہے. اور جہاں تک نکرا ہو وہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو آتے ہیں سبق کی طرف. حاضی زہرتن یہ کلی ہے. اس کو ہم وردہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کھل چکا ہے تھوڑا سا تو پھول بن چکا ہے، لیکن اگر نہ کھلا ہوا ہو تو کلی زہرتن بولا جاتا ہے. حاضی ممحاتن یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لفظ سے، چونکہ اس طرح کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا ہوا نہیں ہے. تو اردو میں جیسا ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے محون. یار میری یادداشت سے یہ بات محو ہو گئی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. محو کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا. یہ ڈسٹر ہے جو بلیک بورڈ کے اوپر لکھنے کے بعد اس کو محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. تو اس کو ممحات ملتے جلتے لفظ ہے. ایک لفظ کی ایک اور بدلی ہوئی صورت ہے تو اس میں اس ملتے جلتے لفظ کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا گیا. حاضی قلن سواتن یہ ٹوپی ہے. حاضی نظارتن یہ عینک ہے. حاضی مسترا شکل سے ظاہر ہے یہ پیمانہ ہے. حاضی شجرہ یہ درخت ہے. حاضی حقیبہ یہ بستہ ہے. حاضی بنتن یہ لڑکی ہے. حاضی طفلتن یہ بچی ہے. حاضی مخدتن حاضی مخدتن یہ تکیہ ہے. حاضی مخدتن یہ تکیہ ہے. حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے. حاضی طاولتن حاضی طاولتن یہ میز ہے. اب آپ کو پہلے یا دوسرے سبق میں آپ نے پڑھا تھا مکتب ڈیسک یا بینچ یا میز کے لیے استعمال ہوا تھا، تو وہاں مکتب میں دراز کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہو تو طاولتن اور منددتن کہتے ہیں. تو یہ طاولتن یہاں استعمال ہوا ہے چونکہ اس میں ڈیسک نہیں دراز نہیں ہے، تو اس لیے یہ طاولتن اس کو کہا گیا ہے. وَهَذِهِ مِحْبَرَةٌ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، روشنائی کو، اور محبر جو ہے سیاہی کی جگہ یعنی سیاہی کی دوات، تو یہ وہ ہے انک پوٹ کے لیے بولا جا رہا ہے. هَذَا جَوَّالٌ یہ موبائل ہے. هَذِي بطاریہ یہ بیٹری ہے. بطاریہ یہ دیکھیں 3 اس کے الیکٹروڈ ہیں. یہ بطاریہ بیٹری ہے. هذه کراسہ یہ کاپی ہے. هذه معلمہ یہ بستانی ہے. هذه سنیہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈش، کچھ اور بھی بولتے ہوں گے، ڈش ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ڈش ہے. وَهَذِهِ مِقْلَاتٌ یہ فرائی پان ہے. مقلاۃ فرائی پان، سنیہ ڈش، یہ لفظ نئے ہیں یاد رکھ لیں. بطاریہ بیٹری ہے، کراسہ کاپی ہے، سنیہ ڈش ہے، مقلاۃ یہ فرائی پان ہے. تو یہ آگے چل کے جملوں میں آپ کو ان لفظوں کی ضرورت پڑے گی. پھر سے سن لیں. بطاریہ بیٹری ہوتی ہے، جوال موبائل ہے،
سنیہ ڈیش ہے، مخلات فرائی پان ہے، حاضی نظارت رخیصہ یہ اینک سستی ہے، حاضی ہی غالیہ اور یہ والی مہنگی ہے، وحاظی غالیہ یہ مہنگی ہے، حاضی طالبۃ جالستن یہ من اسٹوڈنٹ طالبہ، جالستن بیٹھی ہوئی ہے، وحاظی واقفتن اور یہ والی کھڑی ہے، حاضی سجادۃ سمیکۃ یہ مصلی بچھا ہوا ہے۔ ویسے سجادہ تکیے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسی سبق میں ہم نے اوپر یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا مخدہ، یہ مخدہ بھی تکیہ ہے، سجادہ بھی تکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں قالین کے ٹکڑے کے لیے بھی سجادہ کہا گیا ہے۔ ویسے مصلی کے لیے بھی سجادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ لفظ کو غور سے دیکھیں، لفظ ہے سین جیم دال، تو جناب دماغ میں آ گیا ہوگا اس کا کیا معنی ہے، سین جیم دال مطلب سجدہ، تو سجادہ اس کو کہتے ہیں جس پر سجدہ کیا جائے، سر ٹیکا جائے۔ تو اب یہ بتائیں کہ تکیے کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں سوتے وقت انسان سر تکیے پہ ٹیک لگاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام وسادہ بھی ہے، وسادہ تکیے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بیسک سجادہ حقیقت میں اسی کو کہیں گے جس پر سجدہ دیا جا سکے۔ اس کو جائے نماز بھی کہہ سکتے ہیں، مصلی بھی کہہ سکتے ہیں، قالین کا ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ لفظ چونکہ سجادہ سجدے سے متعلق ہے تو لہٰذا ہم اس کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ مصلی ہے یا جائے نماز ہے۔ ھذا الناموسیۃ جمیلۃ یہ جالی بڑی خوبصورت ہے۔ ناموس چال، اردو میں کیا پڑھا تھا آپ نے اس طرح کا؟ ناموس سے رسالت، رسالت کی حفاظت، تو ناموس یہ جعلی مچھروں سے حفاظت کرتی ہے، اس لیے اس کو ناموسیہ کہہ دیتے ہیں۔ ھذہ الناموسیۃ جمیلۃ یہ والی جعلی خوبصورت ہے۔ ھذہ حقیبۃ جدیدۃ کیا ھذہ یہ والا حقیبۃ بستہ جدیدۃ نیا ہے، کیا یہ بستہ نیا ہے؟ ھذہ المروحۃ جدیدۃ کیا یہ والا پنکھا نیا ہے، کیا یہ والا پنکھا نیا ہے؟ کیا یہ والا بستہ نیا ہے، کیا یہ والا پنکھا نیا ہے؟ نام ھذہ الحقیبۃ جدیدۃ جی ہاں یہ والا بستہ نیا ہے، جی ہاں یہ بستہ نیا ہے۔ لا بل ھذہ قدیمۃ نہیں بلکہ یہ والا پنکھا پرانا ہے، لگے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں، پرانا ہو گیا۔ ھذہ المعلمۃ مجتہدۃ کیا یہ والی استانی محنتی ہے؟ نعم ھذہ مجتہدۃ جی ہاں یہ محنتی ہے۔ ھذہ الساعۃ رخیصۃ کیا یہ والی گھڑی کم قیمت سستی ہے، کم قیمت سستی ہے؟ نعم ھذہ مجتہدۃ جی ہاں یہ استانی محنتی ہے۔ ھذہ الساعۃ رخیصۃ کیا یہ گھڑی سستی ہے؟ لا ھذہ غالیہ نہیں یہ مہنگی ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ما کے ذریعے سے سوال کیا گیا، تو تھنک کے علاوہ جن کے اندر عقل نہیں ہے ان جانوروں کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے
انگلش میں ہی شی اٹ کو یوز کیا جاتا ہے. ہی شی مرد عورت کے لیے، مونس مذکر کے لیے، اور اٹ جو ہے وہ بے جان اشیاء کے لیے وہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جانوروں اور سب کے لیے جن کے اندر عقل نہ ہو ان کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں عقل کا عربی میں عقل کا بڑا عمل دخل ہے. ہاں، صرف ہنسنا نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں کہ عربی میں عقل کو بڑا عمل دخل ہے مونس مذکر بنانے میں یا مونس مذکر سمجھنے میں. اس کے پیچھے وجوہات ہیں بہت ساری، اور وہ میں ڈیٹیل یہاں سبق میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی جنرلی طور پر بتا ہی دیتا ہوں. چلو، کچھ مونس ایسی ہیں جو سماعی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو غیر حقیقی مونسات ہیں، اور کچھ تو حقیقی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی متعدد تقسیمیں ہوتی ہیں. بہرحال یہاں پر جو ہے گائے کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے، ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی بقرہ، یہ گائے ہے. ومن حاضی، اور یہ کون ہے؟ حاضی کلثوم، یہ کلثوم ہے. ما حاضی، یہ کیا ہے؟ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی مک ناساتن، حاضی مک ناساتن، یہ جھاڑو ہے. من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی تلمیذتن، یہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے، یہ شاگردہ ہے. من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی تلمیذتن، یہ شاگردہ ہے. حاضر الرجل واقف وحاظہ المرأۃ جالست، یہ مرد کھڑا ہے، یہ مرد کھڑا، یہ مرد کھڑا ہے، اور یہ عورت بیٹھی ہے. یہ مرد کھڑا ہے اور یہ عورت بیٹھی ہے. حاضہ الارکۃ جمیلۃ وہذہ مخدۃ، یہ والا صوفہ خوبصورت ہے اور یہ تکیہ ہے. وما حاضہ، یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ غسالہ، غسالہ غسل دینے والی، دھونے والی ہے، یہ دھونے والی ہے. اچھا یاد رکھیں، غسل دینے والی عورت جو میت کو غسل دے اس کو بھی غسالہ کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو دھوئے اسے غسالہ کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ واشنگ مشین، واشنگ 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 انگلش میں واشنگ دھونا، تو اسی کے حساب سے عربک میں اس واشنگ مشین کا نام غسالہ رکھا گیا ہے. من حاضہ، یہ کون ہے؟ و من حاضہ، اور یہ کون ہے؟ حاضہ بنتن، یہ لڑکی ہے. جناب اب مزہ آئے گا نا. آپ کو کتنا یاد ہوا اس کا پتہ یہاں چلے گا. تو اگر میں نہ بولوں تو، چونکہ کلاس تو میرے سامنے ہے نہیں، تو لہٰذا مجھے خود ہی بولنا پڑے گا. تو بہرحال عربی میں ترجمہ کریں، عربی میں ترجمہ کریں، کی بھی عربی بناتے ہیں. ترجمو الی العربیہ، ترجمہ کرو عربی میں. وہ چارپائی ہے، یہ تکیہ ہے. وہ چارپائی ہے، دور کی بات ہو رہی ہے. تل کا، تل کا سریر، اور یہ تکیہ ہے. وہذہ مخدہ، وہذہ مخدہ، یہ کتاب ہے، یہ بستہ ہے. ھذا کتاب وہذہ حقیبۃ، اس کو بستۃ نہیں کہہ دینا یار. اردو میں پاکستانی سبحان اللہ ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا کم کرا تم، تو ادھر جاوا تم. تو ہر جگہ تم لگا کے عربی بنانے کی کوشش مت کرنا. لفظوں کو پہچانیں اور ووکیبلری کو بڑھائیں، تو اس طرح جا کے آپ عربک بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں. وہ چارپائی ہے، سالے کا سریر بھی کہہ سکتے ہیں، دل کا سریر بھی کہہ سکتے ہیں، نو پرابلم. اور یہ تکیہ ہے. وہذہ مخدہ، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، اور یہ بستہ ہے. وہذہ حقیبۃ، یہ بیٹری ہے. ھذہ بطاریہ، ھذہ بطاریہ، بطاریہ بطاریہ بیٹری. اب اس کو غور سے دیکھو، بیٹری بیٹری. اب عربیوں نے بیٹری تو بولنا نہیں آیا ان کو، تو انہوں نے پتا کیا بنا لیا؟ بیٹریہ. یوں سمجھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. حاضی بطاریہ ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہو. اور یہ موبائل ہے.
گردشی چیز کوئی بھی، چاہے گاڑی ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ جیب میں لے کے گھومتے ہیں تو موبائل فون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جوال. تو یہاں پر موبائل اسی کی ٹرانسلیشن ہے. یہ بیٹری ہے ہی بطاریہ وہذا جوال، یہ گھڑی سستی ہے. هذه الساعة رخيصة، هذه الساعة رخيصة، هذه الساعة رخيصة. یہ صوفہ خوبصورت ہے، یہ صوفہ خوبصورت ہے. هذه أريكة جميلة، هذه أريكة جميلة، یہ خوبصورت صوفہ ہے. یہ چشمہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے. یہ چشمہ نیا ہے. هذه النظارة جديدة، هذه نظارة جديدة، هذه نظارة جديدة، هذه النظارة جديدة، هذه النظارة جديدة. وهذا قديم وهذا قديم. یہ بچی کون ہے؟ من هذه الطفلة، من هذه الطفلة، من کا معنی کون، هذه یہ، طفلة بچی، من هذه الطفلة یہ بچی کون ہے؟ یہ کلثوم ہے. هذه کلثوم. کیا یہ ٹوپی نئی ہے؟ هذه کلنسوة جديدة. هذه کلنسوة جديدة. هذه قلنسوة جديدة. جی ہاں یہ ٹوپی نئی ہے. نعم هذه قلنسوة جديدة. نعم هذه قلنسوة جديدة. کیا یہ گھڑی نئی ہے؟ هذه الساعة جديدة. هذه الساعة جديدة. هذه الساعة جديدة. کیا یہ گھڑی نئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ پرانی ہے. لا بل هذه قديمة. بل لا نہیں، بل بلکہ هذه الساعة یہ گھڑی قدیمة پرانی ہے. لا بل هذه الساعة قدیمة نہیں بلکہ یہ گھڑی پرانی ہے. هذه السبورة جديدة. هذه السبورة جديدة. هذه الكراسة رخيصة. کیا یہ والی کاپی سستی ہے؟ تو مت لگاؤ یہ بات، کوئی دوسری لگا لو. رخیصۃ کے بجائے جدیدۃ لگا لو، قدیمۃ لگا لو، کوئی دوسرا لفظ لگا لو، جملہ بن جائے گا. هذه الكراسة جديدة. کیا یہ کاپی نئی ہے؟ نعم هذه الكراسة جديدة. نعم هذه الكراسة جديدة. جی ہاں یہ کاپی نئی ہے. هذا وهذه. هذا البيت یہ گھر ہے. وهذه الغرفة یہ کمرہ ہے. هذا البيت یہ گھر ہے. وهذه الغرفة اور یہ کمرہ ہے. من هذه البنت. من هذه البنت. هذه کلثوم سبق کے اندر تھا، آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہو، نو پرابلم. هذه المعلمة مجتهدة. هذه المعلمة مجتهدة. کیا یہ استانی محنتی ہے؟ لا هذه المعلمة
وہاں پر استعمال کیا ہوا ہے مجتہدۃ محنتی، کسلان کر سکتے ہیں، لا بل هذه المعلومات کسلان، ٹیچر کے لیے یہ لفظ سوٹیبل ہے نہیں، لیکن یہاں پر جس طرح کا نفی کا ترجمہ دیا ہے تو پھر ایسا ہی بولنا پڑے گا۔ کسلان کا مطلب ہوتا ہے سست، یہ اپنے اسباق میں تیزی نہیں دکھاتی بلکہ سستی دکھا رہی ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہوا۔ حاضی غسالۃ، یہ واشنگ مشین، جدیدۃ لگاؤ نئی ہے، رخیصۃ لگاؤ سستی ہے، غالیۃ لگا دو مہنگی ہے، آپ کی مرضی آپ کیا لگاؤ گے۔ حاضی الغسالۃ جدیدۃ، میں یہ لگا دیتا ہوں، یہ والی واشنگ مشین نئی ہے، یہ والی واشنگ مشین نئی ہے۔ من حاضی طفلۃ، نہیں کیونکہ یہاں پہ دو لفظ لگانے پڑیں گے۔ حاضی طفلۃ صغیرۃ، کیا یہ والی بچی چھوٹی ہے۔ حاضی طفلۃ صغیرۃ، کیا یہ والی بچی چھوٹی ہے۔ ما ذالک، من ذالک الولد، من ذالک الولد، من ذالک الولد، من کون ہے، ذالک الولد وہ لڑکا کون ہے، من ذالک الولد وہ لڑکا کون ہے۔ کوئی اور لگانا چاہو تو آپ لگا سکتے ہو۔ حاضی سبورۃ، یہ والا تحت سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ، جدیدۃ نیا ہے، وذالک قدیم اور وہ والا پرانا ہے۔ پہلے میں قدیم لگا لو، دوسرا یہ والا جدید یہاں لگا دو۔ حاضی سبورۃ قدیمۃ، یہ والا پرانا ہے، وذالک جدید وہ نیا ہے۔ حاضی سجادۃ، حاضی سجادۃ رخیصۃ، کیا یہ والا مصلی سستا ہے۔ قدیم جدید بھی کر سکتے ہو، سستا بھی کر سکتے ہو، جمیلۃ کر دو خوبصورت ہے۔ حاضی سجادۃ جمیلۃ، کیا یہ مصلی خوبصورت ہے۔ نام حاضی سمکیہ، پھیلا ہوا بچھایا ہوا، یہاں تو یہی لگا دیتے ہیں۔ حاضی سجادۃ سمکیۃ سمیکۃ، حاضی سجادۃ سمیکۃ، کیا یہ مصلی بچھا ہوا ہے۔ نام حاضی السجادۃ سمیکۃ، ہاں جی یہ مصلی بچھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے غلط جملوں کو تلاش کرنا ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ حاضی المنکسۃ قدیمۃ، حاضی المنکسۃ قدیم، جناب تو غلطی کہاں ہوئی ہے، المنکسۃ میں تا لگی ہوئی ہے، قدیمون میں میم ہے لیکن تا نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا یہ مونس بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے قدیم کے لفظ میں، اور اس کو جب تک ہم مونس نہیں بنائیں گے جملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے، قدیمتن بنا دیں گے، ہیں جی قدیمتن بنا دیا۔ دوسرے میں آ جائیں، حاضی النظارۃ رخیصۃ، جناب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، بھائی کچھ ہم نہیں کر رہے کیونکہ کتاب والے نے جو کیا ہوا ہے صحیح کیا ہوا ہے۔ حاضی تلمیذۃ مجتہدۃ، حاضی تلمیذۃ مجتہدۃ، حاضی تلمیذۃ مجتہدۃ، جناب اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں آتا کیونکہ یہ ٹھیک ہے۔ حاضی المہندس واقف، یہ والا انجینئر کھڑا ہے، تو حاضی شجرۃ طویلۃ، اور یہ والا درخت کیا ہے، لمبا ہے۔ حاضی الشجرۃ طویلۃ، یہ والا درخت لمبا ہے۔ وحاضی بطاریہ قدیمۃ، حاضی البطاریۃ قدیمۃ، یہ والی بیٹری پرانی ہے۔
ذالک المعلم جالستن، یہاں غلطی ہے جناب، تو یہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہاں پر آ جائے غلطی کو نکالنے کے لیے۔ المعلم مذکر ہے، جالستن مونس ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا ہم تا کو مٹا دیں گے، جالسن کر دیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا۔ ذالک المعلم جالسن، ذالک المعلم جالسن، وہ استاد بیٹھا ہوا ہے۔ وہذا المعلمۃ واقفتن، اس تا کو یہاں سے کاٹو ادھر لگا دو، واقفتن بن جائے گا۔ تو یہ تا یوں سمجھ لیں کہ تا اپنا راستہ بھول گئی، واقفتن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ بیچاری جالس کے گھر میں جا گھسی، تو اس طرح یہ جملہ غلط ہو گیا۔ اور اب ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہاں سے تا کو کاٹیں گے، یہاں لگا دیں گے، اصل جملہ کیا بن جائے گا؟ ذالک المعلم جالسن، تا یہاں سے چلی گئی یہاں پر، وہذہ المعلمۃ واقفتن، اب ٹھیک ہو گیا۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ھذا بقرۃ، ھذا بقرۃ، اس ھذا میں کوئی چکر ہے یار، اس کا سر درد ہے، پیٹ درد ہے، مجھے نہیں پتا، غور سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ بھائی صاحب، ہم نے پچھلے اسباق میں یہ پڑھا تھا، اس میں اشارہ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مذکر اور مؤنث ہونے میں اس میں اشارہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ بقرۃ میں تا لگی ہوئی ہے، بقرۃ مؤنث ہے، ھذا مذکر ہے، یہ مذکر مؤنث آپس میں لڑ پڑیں گے، ان کی صلح نہیں ہوگی، لہذا غور سے دیکھو، غور سے، یہ تا ہے مؤنث ہونے کی دلیل ہے، یہ ھذا مذکر ہونے کی دلیل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اس ھذہ کو اٹھا کر ادھر رکھ دیں گے، ھذہ بقرۃ، تو ہمارا جملہ ٹاپ و ٹاپ ٹھیک ہو جائے گا۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ، ھذہ، یہ والا یہاں رانگ لکھا ہوا ہے، صحیح کر دیا آپ نے، ھذہ بقرۃ، اوکے۔ اب جملوں میں استعمال کریں۔ الزہرۃ، ھذہ الزہرۃ مفتوحۃ، یہ کلی کھل اٹھی ہے، کھل اٹھی ہے۔ ممحات، ڈسٹر، ھذہ ممحات رخیصۃ، یہ والی ڈسٹر جو ہے سستی والی۔ محبرہ، حبر سیاہی، اور محبرہ سیاہی کی دوات۔ ھذہ محبرۃ لی، یہ میری سیاہی کی دوات ہے، انک پاٹ ہے، دس از مائن انک پاٹ، یوں کر سکتے ہو آپ۔ السجادہ، ھذہ السجادۃ جدیدۃ، یہ والا سجادہ نیا ہے، یہ والا مصلی نیا ہے۔ جالست کو استعمال کرتے ہیں، ھذہ البنت جالست، ھذہ البنت جالست، ھذہ البنت جالست۔ اللہ حافظ، نیکسٹ سبق میں پھر ملیں گے۔